بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو اسرائیل نے محاذ کھولا اس سے فائدہ ہوا ان کو یا نقصان ہوا ابھی تک کی جو صورتحال بن رہی ہے؟ اور پھر آبویسلی ٹرمپ کے رویے میں تبدیلی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میڈم شیخ تین باتیں ہیں اور یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم آگے کی پکچر ہمارے سامنے آئے گی۔ پہلی بات کہ دہشت گرد اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، گرینڈ ایجنڈے پر کام جو ہو رہا ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ گرینڈ اسرائیلی ایجنڈا، گرینڈ امریکی ایجنڈا، اسرائیل کی راہ کا آخری کانٹا ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ، ایران کی فوجی طاقت اتنی کمزور کر دینا کہ وہ کسی جوگی نہ رہے، اور ایران کی اسلام پسند حکومت کا خاتمہ۔ اب بلا شبہ ایران کو خطرہ تو دشمنوں سے ہے، لیکن بڑا خطرہ اپنے اندر چھپے غداروں سے ہے، اور ابھی تک ایران کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ اپنے غداروں نے پہنچایا ہے۔ اب پلان اے جاری ہے میڈم شیخ، پلان بی میں تب ہوگا جب اس میں امریکہ شامل ہوگا خود، کہ اور ہوگا کہ دیکھیں اب تو امن کے لیے ہمیں بھی شامل ہونا پڑ رہا ہے، اب تو کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا۔ پلان سی میں رضا شاہ پہلوی کے بیٹے سمیت باہر بیٹھے جو ایران کی حکومت کے دعوے دار ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے، اور ایران کے اندر جو لوگ ہوں گے جو تیار بیٹھے ہیں کسی مناسب وقت کے لیے وہ سڑکوں پر آئیں گے۔ اور میڈم شیخ دوسری بات، ٹرمپ صاحب کو سب کچھ معلوم تھا کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، ٹرمپ صاحب کو سب کچھ معلوم ہے کہ اسرائیل کیا کرے گا، ٹرمپ صاحب کو سب معلوم ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ یہ ناممکن ہے اور یہ نہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کرے گا اس کا ٹرمپ صاحب کو علم نہیں تھا یا ٹرمپ صاحب کے علم میں نہیں تھا۔ اب میڈم شیخ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جوہری معاہدے کی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ آپ نے ایران کی 150 جگہوں پر بمباری کر دی، اور ایران کی فوجی قیادت شہید کر دی، ایران کی جوہری قیادت شہید کر دی، ایران کے فوجی مراکز اور ایران کی جوہری تنصیبات پر 12 مرتبہ ایک وسیع پیمانے پر 150 جگہوں سے زیادہ جگہوں پر بمباری کر دی۔ اب آخری بات میڈم شیخ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے نا کہ آپ ایک طرف مار رہے ہیں اور دوسری طرف امن کی ثالثی کی باتیں للکارتے بھی ہو، مارتے بھی ہو، امن کی بات کر کے پیار سے پکارتے بھی ہو۔ ٹرمپ صاحب کا یہی طرز عمل رہا ہے جب پچھلی صدارت میں بھی اور اب بھی۔ روس سے بھی دوستی، یوکرائن کی بھی مدد، مودی بھی یار ہے، پاکستانی قیادت بھی عظیم ہے، اسرائیل کے پیچھے بھی، ایران سے ہمدردیاں بھی، طاقت کا استعمال بھی، امن کی باتیں بھی۔ آیت اللہ خامنائی کو کچھ نہ کہو، ہاں رجیم چینج ہونا چاہیے، ایران میں جو عوام کی حکومت ہے وہ آنی چاہیے، اینٹی وار کا بت بھی نہ ٹوٹے اور ایران کو کھنڈر بھی بنا دو۔ تو یہ میڈم شیخ سارا ایک گرینڈ ایجنڈا ہے، اور اس گرینڈ ایجنڈے میں وہ جیسے اعزاز نے کہا کہ میری تو یہی خواہش ہے، اور میں تو اللہ کرے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ ایران ایسا جواب دے کہ اسرائیل کو لگ پتہ جائے، لیکن یہ جذبے اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اور اگر صرف جذبے ہوں ٹیکنالوجی ساتھ نہ ہو تو ہم نے دیکھا ہمیشہ ٹیکنالوجی جیتتی ہے۔ جو کچھ ایران کے ساتھ اب تک ہو چکا ہے اور جو آگے کرنا ہے اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب حماس والوں نے ایک حملہ کیا تھا اسرائیل پر تو کیا جذبے تھے پورے مسلم امہ میں کہ کمانڈو اتر گئے تو بم وہاں گرا تو راکٹ وہاں گرا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پچھلے 1.5 سال میں کھنڈر بنا دیا انہوں نے اسرائیل نے۔ بہت سی کنسپیریسی تھیریز بھی ہیں کہ حماس کے حملے کی اس وقت وجہ کیا تھی، ضرورت کیا تھی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، بٹ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ٹیکنالوجی والی اور جذبے والی، کیا یہ ذہن میں سوال ہے لیکن کیا کبھی کبھار اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ جذبے کے اوپر بھاری آ جاتی ہے؟ جیسے ابھی ہم نے ایران کے لیے دیکھا بڑی سوفسٹیکیٹڈ فضائی دفاعی میکنزم ہے اسرائیل کا، لیکن اس کو اسٹریٹجی سے کس طرح سے اوور ویلم کیا وہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ساری دنیا حیران ہے کہ ان کا 5 لیئر دفاعی نظام ہے، بٹ پھر بھی اس میں سے اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ بھی اس طرح سینکشنز والے ملک کی طرف سے، تو اٹس امیزنگ۔ سلیم صافی صاحب جو بھٹی صاحب نے ابھی پوائنٹ اٹھایا یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا۔ سر ہم 3 دن سے اس چیز کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ایران کی انٹرنل پالیٹکس ہے، سوال بہرحال اٹھتا ہے کہ وہاں پر
اندر سسٹم میں اتنی زیادہ جاسوس سازشی یہ کیوں تھے؟ کیا یہ کتنی فکر کی بات ہے ایران کے لیے، اور اس کا آپ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جاسوس بھی ایک جاسوس کو تو آج انہوں نے پھانسی بھی دے دی، لیکن اس سے متعلق بھی مختلف خبریں ہیں۔ اس طرح کے حالات میں فیک نیوز بھی بہت زیادہ سامنے آتی ہے اور ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً کل ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو آ گئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ AI سے بنائی گئی تھی، جس میں انہوں نے خواجہ آصف کا بھی ذکر کیا تھا اور باقی ذکر بھی کیا تھا۔ اسی طرح آج ایرانی جنرل کی طرف سے ایک فیک بیان بنایا گیا تھا اور اس کو پھیلایا گیا کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان اسرائیل پہ حملہ کرے گا، ایٹمی حملہ کرے گا۔ تو فیک نیوز بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ جاسوس جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو رجیم چینج کرنے والے ہیں، بلکہ وہاں پہ جو ان کے نام نہاد دوست ملکوں کے بندے تھے، ایران جن کو دوست سمجھتا تھا، پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر ان میں موساد کے جاسوس نکلے ہیں۔ تو جب ایگزیکٹ تعداد پتہ چلے گا، لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جو رجیم چینج کرنے والے وہ نہیں ہے۔ رجیم اس صورت چینج ہوگا کہ جو اس کے لیے لیڈرشپ بھی چاہیے ہوگی کہ جو اس کو لیڈ کرے، اور اس کے لیے لوگوں کا اتنا تنگ آنا کہ وہ اپنے رجیم کو یا اپنے لیڈرشپ کو اس پہ قربان کر دے، اس تنگی پہ، تو اس میں ہی رجیم چینج ہوگا۔ اور وہ کیفیت اس وقت آپ کو نہیں لگ رہی ہے؟ اعزاز، ٹھیک ہے، اعزاز سید صاحب پلیز مختصر۔ ایک بات جو بھٹی صاحب نے کہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بات انہوں نے کہی میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل ٹیکنالوجی جیت جاتی ہے اور جذبے ہار جاتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک وقت ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی ان اٹ سیلف بھی ایک اسٹریٹجی ہے اگر دیکھا جائے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو رسپانس ہے ایران کا، اس میں دو بڑی بنیادی فرق ہے اسرائیل میں اور ایران میں۔ ایران تھرو آؤٹ سٹیٹ آف وار میں رہا ہے، آپ دیکھ لیں گزشتہ کم و بیش 30-40 سال سے تو یہ وار میں ہے۔ تو یہ جو اس کی جو سٹیٹ آف وار ہے، اس میں ایرانیوں کو ایک بات پڑھائی گئی ہے مذہبی اعتبار سے بھی، آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک مذہبی حکومت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو زندگی گزارنی ہے ہیر آفٹر کے لیے گزارنی ہے، جبکہ اسرائیل میں جو پینک جو ہوئی ہے، پولیٹیکل پینک، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کو پتہ ہے، جو جیوز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک تو دنیا میں ان کی تعداد کم ہے، دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تو تعداد کم ہے، اگر ہمیں اس طرح اٹیک ہوتے رہے یا ہمیں نقصان پہنچتا رہا تو یہ ہماری تعداد جو کم ہے اس کے اوپر نقصان ہوگا ہمیں، اور پھر وہ لائف جو دنیا کی لائف ہے اس کے اوپر بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ایک فرق ہے۔ تو ایرانی جو رسپانس کر رہے ہیں نا، وہ رسپانس کر رہے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوکے، اچھا ایک چیز ہم اس میں میرا خیال ہے زیادہ اس طرح بات نہیں کر سکے کہ ٹرمپ کی تبدیلی کی وجہ جو رویے کی ہے، اس میں ہم سن رہے ہیں کہ اب انٹرنلی بھی بڑا پریشر آ رہا ہے ٹرمپ کے اوپر، خاص کر جو ریپبلکنز ہیں، اب وہ کھول کر مختلف ٹی وی شوز کے اوپر اپنے بیان دینے ہوں یا ویسے گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنی، وہ بڑا کھل کر رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس کے اوپر مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔